हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुश आमदीद। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवल चल रहा है इंतहाई रोमांटिक और स्प्लेंडेड, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 10 एपिसोड्स हो चुकी हैं और 11वीं एपिसोड का आपको बेसब्री से इंतज़ार ज़रूर होगा। तो ताशफीन और हिबा की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, आइए चलते हैं ये जानने के लिए एपिसोड नंबर 11 में चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। हिबा चाय का कप ट्राय में रख के रूम में दाखिल हुई तो उसे ताशफीन बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठा हुआ नजर आया। उसकी गोद में लैपटॉप था। कीपैड पर उसकी सफ़ेद उंगलियां हरकत कर रही थी। वो अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि उसे हिबा के आने का पता ही नहीं चला। फ़ेन जी, आपकी चाय ले आई हूँ। हिबा ने साइड टेबल पर चाय का कप रखते हुए उसे मुखातिब किया और खुद बेड के दूसरे किनारे पर टिक गई। थैंक यू मेरी डॉल, बस मेरा काम ख़त्म हो तो सोते हैं, जब तक तुम चेंज करके आओ। ताशफीन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक हाथ में चाय का कप उठाया और छोटे छोटे सिप लेने लगा। क्यों फ़ेन जी, अभी क्यों चेंज करना है? हिबा ने हैरत से उसकी तरफ देखा जो वापस अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। क्योंकि मेरी डॉल बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मैंने बताया था ना, जिन ले जाएंगे। फिर ताशफीन ने चेहरे पर बला की संजीदगी से सजाकर उसे डराया और उसके चेहरे के तासरात देखने लगा जहाँ खौफ के साए फैल रहे थे। फ़ेन जी, आप मुझे डरा रहे हैं। मैं कल से यहाँ नहीं सोऊंगी, मैं नीचे कहीं सोऊंगी जहाँ पहले दिन सोई थी। हिबा खिसक कर उसके बाजू के साथ लगकर बैठ गई और डरते हुए उसे बताने लगी। ठीक है मेरी जान, वहाँ अकेली रह लोगी? अगर वहाँ भी जिन आ गया तो क्या करोगी? यहाँ तो मैं हूँ, मैं जिनको नहीं ले जाने दूंगा ना। ताशफीन ने चाय का कप वापस टेबल पर रखा और उसे बाजुओं के हल्के में लेकर उसकी सिल्की बालों पर होंठ रख दिए। फिर मैं आपके पास ही रहूँगी। अब मैं कपड़े चेंज करने कैसे जाऊँ? वहाँ जिन आ गया तो? आपने क्यों मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े लाए हैं फ़ेन जी, ताकि जिन मुझे लेकर जाए और खा ले? हिबा अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों में खुश्की समोए उसे देखते हुए शिकवा करने लगी। ताशफीन ने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर बारी बारी उसकी दोनों आंखें चूम ली। कपड़े कहाँ प्यारे हैं मेरी डोल, ये तो मेरी हिबा ने पहने हुए हैं इसलिए प्यारे लग रहे हैं। वैसे मेरी जान क्या चाहती है कि मैं ड्रेसिंग रूम में साथ चलूं? ताशफीन उसके चेहरे को देखते हुए आखिर में शौक हुआ। ना नहीं फ़ेन जी, मैं अकेले चली जाऊंगी, मैं नहीं डरती जिनसे। हिबा ने जल्दी से अपने गिर्द से उसका हिसार तोड़ा और भागकर जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुस गई। अपने पीछे उसने ताशफीन का कहका सुना। उफ, कितने बेशर्म है फ़ेन जी। हिबा ने तेजी से धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा और बड़बड़ाते हुए चेंज करने लगी। हिबा, डर लग रहा हो तो आ जाऊं मैं? ताशफीन ने उसे तंग करने के लिए जोर से हाँग लगाई। नहीं फ़ेन जी, मुझे नहीं डर लग रहा है, मैं बस आती हूँ। उसने जल्दी से उसे मना किया, मुबादा वो आ ही ना जाए। ओके मेरी जान, आराम से चेंज करके आओ, मैं नहीं आ रहा। ताशफीन ने उसे मजीद तंग करने का इरादा तुर्क किया और अपना सेल फोन उठाकर फेसबुक स्क्रॉल करने लगा। मेरी बेटी, दूध का कप भी पी लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया ना ही पिया है। ऐसे करोगी तो कमज़ोर हो जाओगी। अपने गुस्से को काबू में रखो, तभी हम कुछ कर सकेंगे। ऐसे तुम रूड रहोगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ताशफीन की नज़र में आ जाएंगे। निसा बेगम अलीज़ा के रूम में उसके बेड पर बैठी उसका गुस्सा ठंडा करने की मुमकिन कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ अलीज़ा गुस्से में लाल पीली हो रही थी। वो कमरे में लगातार इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो हिबा का खूबसूरत चेहरा नोच डाले, उसका कत्ल करके ऐसी जगह फेंक आए जहां ताशफीन की रूह को भी खबर ना मिले। एक क्या उसकी चहेती रिदा कम थी? हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती थी, अब ये भी आ गई। और देखा था ना अम्मी, कैसे उस गवार के लिए वो इस तरह लंच कर रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं वही प्लेट उसके सर पर दे मारूं। वो गुस्से में खोलती हुई अपनी माँ पर भड़क उठी थी।
اچھا ٹھنڈی ہو جاؤ اب میری جان، مجھے بھی بہت غصہ آیا، کیسے وہ اس کے سامنے مجھے بے عزت کر رہا تھا، دودھ گرم کرنے کے لیے ہی کہا تھا نا۔ اس کی بیوی کو بھڑک ایسے رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہو، اور وہ منحوس معصوم بن کر بیٹھی تھی، جیسے اس سے شریف اور معصوم اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تم فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر اس کا جینا حرام کر دیں گے، پھر خود بھاگے گی۔ نساء بیگم نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا کر کہا، اب تم سو جاؤ دودھ پی کر، میں بھی آرام کر لوں، صبح سے تھکن ہوئی ہے، اوپر سے اس منحوس کی وجہ سے سر میں بھی درد ہو گیا ہے۔ نساء بیگم اسے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی تو علیزہ اپنا سیل فون اٹھائے روم سے نکل کے ردا کے روم کی طرف بڑھی، وہاں سے اس کی گاڑی کی چین اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ ہبا چینج کر کے سادہ سا کھلی ریڈ شرٹ اور ٹراؤزر میں ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو تاشفین اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ دروازے کھلنے کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ ہبا تم تو نائٹ ڈریس میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، تاشفین نے اسے محبت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہے فین جی، میں نہیں اب تیسری بار چانج کرتی، اب آنے دیں جن کو، میں نہیں ڈرتی۔ ہبا نے سوچا اب یہ ڈریس بھی چینج کرنا پڑے گا، تو بگڑ کر تاشفین سے کہتے ہوئے آ کر بیڈ کی ایک طرف بیٹھ گئی۔ اوکے میری جان، نہ کرنا اب چینج، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ہبا کی طرف مڑ کر بیٹھا اور ہاتھ آگے کیا۔ کیوں فین جی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ تاشفین کا ہاتھ نظر انداز کر کے گھبراتے ہوئے بیڈ کے کونے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ ہبا کی اس حرکت پر تاشفین کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کمر سے تھام کر کھینچ کر اپنے پاس کیا اور غصے سے اس کے کان میں گرایا۔ آئندہ کبھی مجھے نظر انداز کرنے کی غلطی نہ کرنا ہبا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تاشفین نے اس کی گردن میں لپٹا دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھا تو ہبا کی جان نکل گئی۔ فین جی میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ ہبا نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ آج تو کیا ہے نا، اس کی سزا تو ملے گی، اس نے سرگوشیانہ انداز میں ہبا کے کان میں کہا اور ساتھ ہی اس کے کان کو چوم لیا، پھر اپنے انابی لب اس کی شفاف گوری گردن پر رکھ دیے۔ فین جی نہ کرے پلیز۔ ہبا نے اسے سر سے پکڑ کر سائڈ پر کرنا چاہا، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ بے بسی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس کی مزاحمت بیکار تھی، تاشفین کسی صورت اس سے الگ نہیں ہو رہا تھا۔ تاشفین اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اس سے الگ ہوا اور اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ ہبا نے اپنا چہرہ تاشفین کے سینے میں چھپا لیا تو تاشفین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے ہبا کے سر پہ بوسہ دے کر اس کے گرد بازو باندھ لیے اور آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں ہبا کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ تاشفین بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ تاشفین کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے خود پر سے بازو ہٹائے اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ منہ دھو کر باہر آئی تو تاشفین ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ روم سے نکل گئی اور ناشتہ بنانے کے ارادے سے کچن میں چلی گئی۔ ہبا کچن میں گئی تو بی اماں پہلے سے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ ہبا نے فریج سے آٹا نکالتے ہوئے بی اماں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام چھوٹی بیگم صاحبہ، آپ اتنے سویرے کیوں اٹھ گئیں، کچھ چاہیے؟ نہیں بی اماں کچھ نہیں چاہیے، میں نے فین جی کے لیے ناشتہ بنانا ہے اس لیے جلدی اٹھی، آج انہوں نے آفس بھی جانا ہے۔ ہبا نے تہ والا پراٹھا بیلتے ہوئے کہا۔ تاشفین کی آنکھ الارم کی آواز پر کھلی۔ اس نے نیند میں ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور بند آنکھوں سے بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہبا کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بیڈ پر نظر دوڑائی جہاں ہبا کی جگہ خالی تھی۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا، اس کی بھی لائٹ آف تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور ہبا کو آوازیں دینے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اسٹڈی ڈریسنگ روم اور واش روم میں بھی چیک کر چکا تھا۔ وہ روم سے باہر نکل آیا۔ ہبا پراٹھے بنا کر چائے کا پانی رکھ رہی تھی تو اسے تاشفین کی آواز سنائی دی جو سیڑھیوں سے آتے اسے پکار رہا تھا۔ وہ بی اماں کو چائے کا کہہ کر کچن سے باہر آئی۔ جی فین جی کیا ہوا؟ میں کچن میں تھی، آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ آج آپ نے آفس جانا ہے نا؟ ہبا نے اس کے ماتھے پر بل دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ تاشفین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہبا کا ہاتھ پکڑا اور اسے روم میں لے گیا۔
میری جان، میں پریشان ہو گیا تھا کہ کدھر چلی گئی ہو۔ آج کے بعد میرے جاگنے سے پہلے روم سے نہ جانا۔ میں جاگ کر سب سے پہلے تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہر روز۔ تاشفین نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے سامنے کارپیٹ پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے فین جی، میں چائے رکھی کچن میں۔ ہبا اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے اٹک کر بولی، تو کیا ہوا میری جان، بھی اماں کر لیں گی، تم یہاں رہو، میرے کپڑے پریس کرو جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں، اوکے میری ڈول۔ تاشفین اس کے گال تھپک کر اٹھ گیا اور واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہبا کی سانس بحال ہوئی، اس سے دور بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ رات کو بھی اس نے دور رہنے کی کوشش کی تو تاشفین کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ صوفے پر سے اٹھی اور کبرڈ کی طرف بڑھی۔ اب میں کون سے کپڑے پریس کروں آفس کے لیے، سوچتے ہوئے اس نے وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ نکالی اور اسے پریس کرنے لگی۔ نساء بیگم کی آنکھ تاشفین کی آواز پر کھلی جب وہ ہبا کو بلا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر روم کی طرف جا رہے تھے۔ پتہ نہیں اس منحوس کے ساتھ صبح صبح کیوں چیخ رہا ہے۔ وہ آپس میں بڑبڑاتے ہوئے علیزہ کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے ڈور پر ہاتھ رکھا تو ان لاک تھا۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو سارا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ بے شکن بستر اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ علیزہ رات سے گھر نہیں ہے۔ اب یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے، نہ آنے کا کچھ پتہ نہیں، نہ آنے کا بتاتی ہے اور نہ ہی جانے کا۔ تاشفین نے دیکھ لیا تو بھڑکے گا اس منحوس گوار کے ہوتے ہوئے۔ نساء بیگم صوفے پر بیٹھ کر اسے کال کرنے لگی۔ ابھی انہوں نے سیل ہاتھ میں لیا تھا تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور لڑکھڑاتے ہوئے روم میں داخل ہوئی۔ نساء بیگم کو ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا علیزہ؟ انہوں نے سخت لہجے میں اپنی بیٹی سے پوچھا۔ کلب گئی تھی دوستوں کے ساتھ، وہاں سے اپنی دوست کے گھر رک گئی تھی امی۔ علیزہ نساء بیگم کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکی، پھر سنبھل کر انہیں بے نیازی سے جواب دیا، تو ایک فون کال نہیں کر سکتی تھی؟ ابھی اگر آتے ہوئے تاشفین دیکھ لیتا تو تمہاری وہ اچھی طرح کلاس لیتا۔ کتنی بار کہا ہے جلدی گھر آیا کرو، یوں باہر نہیں رکا کرو۔ نساء بیگم اس کی بے نیازی پر کلاس لے رہی تھی۔ امی پلیز، میں نہیں ڈرتی ہوں اس تاشفین سے، اس کا نام لے کر صبح صبح میرا موڈ نہ خراب کریں۔ رات کو بھی میں اسی کی وجہ سے باہر گئی تھی تاکہ موڈ ٹھیک ہو سکے۔ اب آپ پھر سے شروع ہونا جانا۔ علیزہ نے سینڈلز اتار کے پھینکی، سیل بیڈ پر پٹک کر واش روم میں چلی گئی۔ میں باہر جا رہی ہوں، فریش ہو کر ناشتے کے لیے آ جانا۔ رات کو بھی نہیں آئی تھی ڈنر پر، نساء بیگم کہہ کر روم سے چلی گئی۔ تاشفین فریش ہو کر باہر آیا تو اس نے صرف پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ ہبا نے اسے دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی اور نظریں جھکائی۔ تاشفین اسے دیکھ کر مسکرایا اور بیڈ سے شرٹ اٹھا کر پہننے لگا جو ہبا نے پریس کر کے بیڈ پر رکھی تھی۔ پھر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ یہ فین جی کتنے وہ ہیں، ایسے کوئی واش روم سے باہر آتا ہے کیا؟ ہبا خود سے کہتے ہوئے بیڈ شیٹ درست کرنے لگی۔ تب تاشفین واپس باہر آیا۔ وہ وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ، ہلکی سی داڑھی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ گیلے بال اس کی پیشانی پر پڑے تھے۔ تاشفین آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا، جیل لگا کر بال پیچھے سیٹ کر کے، رائٹ ہینڈ میں خوبصورت ڈائل والی واچ پہن کر خود پر پرفیوم کا اسپرے کیا۔ ایک ہاتھ میں والیٹ اور گاڑی کی کیز اٹھائی اور دوسرے ہاتھ میں بیگ اٹھا کر ہبا کے پاس آیا۔ چلے مسز تاشفین، اس نے ہبا کے پاس آ کر اسے کان میں سرگوشی کی۔ جی فین جی چلیں۔ ہبا نے اس کی طرف دیکھا تو بے اختیار ماشاءاللہ کہا۔ فین جی آج آپ اتنے پیارے لگ رہے ہیں، آج آپ کو جن اٹھا کر لے جائے گا۔ ہبا نے منہ ہی منہ میں آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکی اور اس سے جن سے ڈرانے لگی۔ تاشفین کا دروازہ زوردار ٹھیکا گونجا۔ اس نے ہبا کا چہرہ غور سے دیکھا جہاں اس کے لیے ستائش تھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری جان، نہیں لے کے جاتا جن، اور تم اپنا بہت خیال رکھنا، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کچھ کہا تو مجھے بتانا، میں آج تمہارے لیے سیل فون بھی لیتا آؤں گا۔ باہر جانا اپنی مرضی سے، جو دل کرے کرنا، کھانا بھی ٹائم سے کھا لینا، بے شک روم میں لا کے کھا لینا، اگر وہاں پھپھو سے شرماؤ تو، اور جب میں گھر آؤں
जब घर आऊँगा तो मुझे तुम रूम में नज़र आओ, ओके। ताशफिन किसी बड़ी खातून की तरह उसे नसीहतें कर रहा था। हिबा ने बस हाँ में सिर हिलाया और दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए। निशा बेगम टेबल पर बैठी अलीज़ा का इंतज़ार कर रही थी। तभी ताशफिन ऑफिस के लिए रेडी होकर हाल में दाखिल हुआ। उसके पीछे हिबा को आते हुए देखकर उनके चेहरे पर नागवार दर आई। गुड मॉर्निंग पुप्पो। ताशफिन ने अपनी चीज़ें टेबल पर रखते हुए उन्हें सलाम किया। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसे हो, ऑफिस जा रहे हो? उन्होंने नरम लहजे में प्यार समो मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ पुप्पो, ऑफिस ही जा रहा हूँ। आप मेरी वाइफी का ख्याल रखना, ताशफिन ने हिबा की तरफ देखते हुए कहा जो किचन में जा रही थी। क्यों, ये छोटी बच्ची है जो इसका ख्याल रखना पड़ता है? वो ना चाहते हुए भी तल्ख हुई। नहीं पुप्पो, ख्याल तो वो खुद रख सकती है और मैं भी हूँ उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन वो अभी नई है ना, आपको नहीं जानती, आपसे झिझकती है। आप उसकी झिझक कम करें। निशा बेगम ने हंकार भरा और अपने टोस्ट पर जैम लगाने लगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अलीज़ा फ्रेश सी डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। उसने स्काई ब्लू शर्ट के नीचे ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। स्टेप कटिंग से कटे हुए बाल उसने खुले छोड़े हुए थे। गुड मॉर्निंग ताशफिन ने उस पर एक गलत निगाह डालकर जवाब दिया और हिबा को देखने लगा जो नाश्ता लाकर टेबल पर रख रही थी। यहाँ कोई इतना हेवी नाश्ता नहीं करता लड़की, ये पराठे यहाँ से उठाओ। काशफी ने तुम्हें नहीं बताया कि वो भी पराठा नहीं खाता है? अलीज़ा ने पराठे देखते हुए नागवारी से उसे टोका। मेरी वाइफी ने पराठा मेरे और अपने लिए बनाया है अलीज़ा, और मुझे बहुत पसंद है पराठा, लेकिन सिर्फ अपनी वाइफ के हाथों का बना हुआ। तुम्हारी लक इतनी अच्छी नहीं है कि मेरी वाइफ तुम्हारे लिए खाना बनाए। आइंदा हिबा को कुछ भी कहने से पहले सोच लेना, जवाब देना उसे भी आता है। ताशफिन ने सख्त लहजे में उसे कहा और हिबा को बैठने का इशारा किया। हिबा ताशफिन के साइड वाली चेयर पर बैठी और अपनी और उसकी प्लेट में पराठा निकाला। ताशफिन बेटा, आज ड्राइव भी नहीं है तो तुम ऑफिस जाते हुए अलीज़ा को यूनिवर्सिटी छोड़ दो, क्योंकि ड्राइवर आज नहीं आया है। निशा बेगम ने ताशफिन का खराब मूड देखकर जल्दी से बात बदली। हाँ, नाश्ता के बाद चेंज करके कोई तरीके वाले कपड़े पहनकर आ जाना, गाड़ी में छोड़ दूंगा। तो व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 11 आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड का आपको कितना बेसब्री से इंतज़ार है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लिखूं और आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आयत मेमन को दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।